المؤمنون النور، الفرقان الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، اللقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے پریشانی کو لے جانے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جناب آج ہمارا ڈے 20 ہے اور سورۃ المعارج جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت سی نئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اپنے عمل کو بدلنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری پوری کوشش، پوری امید ہے کہ ہم سبھی کر رہے ہیں۔ تو جناب ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو کچھ ہوم ورک دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ شروع میں ہم اس پر بات کریں گے، تو دیکھتے ہیں ان ہوم ورکس کو، اور آپ تیار ہو جائیے اور پارٹیسپیشن کے لیے اپنا انشاءاللہ ہینڈ جو ہے اس کو ریز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ المعارج آیا 22 کے بعد کئی آیات الذین سے شروع ہو رہی ہیں، وہ سب نمازیوں کی مزید صفات ہیں۔ ان صفات کو اپنے پاس آیا نمبر کے ساتھ لکھیے، ان پر غور و فکر کیجیے، ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجیے۔ تو جناب کسی نے یہ کام کیا؟ اگر کیا تو وہ اپنا ہینڈ ریز کرے اور بتائے۔ میں دیکھتی ہوں کن کے ہاتھ کھڑے ہیں۔ جی شبانہ ظہیر۔ جی اس میں آیت نمبر 23 میں ہے کہ صلاتہم دائمون، کہ وہ اپنی نمازوں پر قائم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نمازوں میں وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، خضوع و خشوع اختیار کرتے ہیں اور سکون کے ساتھ برابر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی نماز پڑھ لی اور کوئی نہیں پڑھی۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں ہے کہ والذین فی اموالہم
حقم معلوم کہ ان کو اپنے مال میں انہوں نے اپنے مال میں حصہ مقرر کر رکھا ہے. جیسے جو لوگ مانگتے ہیں ان کے لیے بھی وہ حصہ دیتے ہیں، اور جو لوگ محروم ہیں اور اپنے منہ سے نہیں مانگتے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے، ان کے حق کا بھی وہ خیال کرتے ہیں. اچھا، اب یہیں رک جائیے. دیکھیں، ہوم ورک یہ تو آپ کا ایک دفعہ گو تھرو کرنے کا کام تھا نا. جی آپ سے کیا کہا گیا تھا کہ آپ اس سے گزریے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنے لیے کیا آپ نے اس میں دیکھا. اب آپ اپنے اوپر رکھ کر بتائیے کہ آپ نے اپنے اوپر رکھ کر ان آیات کو کیا جائزہ لیا، اپنا کیا غور و فکر کیا. آپ نے اپنے لیے کیا پوائنٹس نکالے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. جی یعنی کہ میں اگر نے ہمیں کسی کی فار ایگزامپل پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے اندر جو ہے یہ کوالٹیز ہیں، یہاں پر تو ہم صرف یہ نہیں دیکھ رہے نا کہ کوالٹیز، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کوالٹیز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی ہے یا اللہ کو کیا ان کی بات پسند ہے. تو میں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے، تو آپ وہ پوائنٹ اپنا شیئر کیجئے. جی میں نے اپنے لیے جیسے اب باجی یہ میں بتاؤں؟ دو پوائنٹس میں نے کہے، تو میں نے اپنے لیے اب یہ کرنا ہے کہ مطلب وقت کی پابندی کرنی، نماز میں خضوع و خشوع اختیار کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پڑھتے ہوئے دھیان اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے، اور مطلب یہ کوشش پوری کرنی ہے کہ جو نماز جس وقت پہ ہے اس پہ ادا کروں، بجائے اس کے کہ اچھا، مطلب اس کو لیٹ کروں. ایک میرا یہاں سوال ہے، یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ وہ کون سا عمل ہے جو بہت پسند ہے؟ اسی حوالے سے اگر آپ غور کریں، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں کسی سے پیار ہو اور ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس کو کیا بات سب سے زیادہ پسند ہے، مطلب یہ کافی راز کی بات ہے اور اہم بات بھی ہے، تو ہمارا دل چاہے گا نا کہ مجھے پتہ لگ جائے اور میں وہ کام کر لوں. تو ایسی جی کیا بات ہے، کیا عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ کہ کون اللہ بتائے؟ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے کا اس کی طرف متوجہ ہونا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا جواب نہیں ہے. کون بتائے گا اس کا جواب؟ باجی میں میں بتاؤں؟ بتاؤں، ہیرا خان. ہیرا آپ بتائیے. کنسسٹنسی. یہ الزین جو تھے نا، کنسسٹنٹ لوگ تھے جو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کسی بھی چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. جیسے میں نے اپنے لیے اس کا یہ سبق سیکھا تھا کہ صبح شام کے اذکار میں میری تھوڑی سی ریگولیرٹی تھی. جیسے کبھی کسی اور چیز میں بزی ہو گئی تو میں نے ان کو شارٹ کر لیا، یا کسی دن مس ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد میں نے یہ غور و فکر کیا کہ میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں اس چیز میں. تو میں نے اپنے اندر وہ کنسسٹنسی لا کے، اور ماشاء اللہ جو کمنگ ویک تھا اس میں نے بالکل ایک ٹائم باندھ لیا کہ نہیں، یہ ٹائم میرا اسی چیز کا ہے، اس کے علاوہ مجھے اس میں کچھ اور نہیں کرنا. اللہم تو بارک. دس واز اے لیسن فار می تھرو دس. الحمدللہ. چلے میں آپ سب کو ایک ہنٹ دیتی ہوں کہ ایک میں دوں؟ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ باجی کیا میں عمل بتاؤں؟ بہت محبوب ہے؟ شہناز بتاؤں؟ عالیہ اچھا چلے ہم سب سے پہلے مجھے کس کی آواز آئی تھی؟ مجھے میرا شاہدہ. شہناز کی آئی. شاہمہ. شہناز آپ بتائیے. سوری شہناز محمد آپ بتائیے. جی، جی وقت پہ نماز کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی. آپ سوچیں کتنا بڑا سیکریٹ ہے جو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو عمل، سب عمل میں سے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا وقت پر نماز کو ادا کرنا. تو اب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کے ساتھ سمجھیے اور اپنے پاس جو ہے اس بات کو کام کر لیجیے. اچھا جی، اسکرین پر دیکھیے نیکسٹ سوال. آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. کون کرے گا آپ میں سے؟ پڑھے گا کون اور ترجمہ کون کرے گا؟ کون شہناز پڑھے گا؟ باجی میں پڑھوں؟ نگت پڑھیے. والصبر حبس النفس علی المکروہ. حبسن ٹھیک ہے. حبس النفس علی المکروہ. مکروہ ٹھیک ہے. اور صبر اپنے نفس کو بری باتوں سے روکنا. یہ باجی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ کلوز ہے. اور کون کرے گا اس سے بہتر؟ کیا ہے تسلیم سبب؟ کیا پتہ چل شہناز رہا ہے؟ تسلیم کریں. جی بتائیے. نفس کو روکنا یا مجبور کرنا اس کام کے لیے جو ناپسندیدہ ہو. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ کس نے بتایا؟ تسلیم. جی بالکل بالکل درست بتایا آپ نے. اللہم بارک. ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ایک دفعہ اسکرین پر. ٹھیک ہے چلیے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. کیا لوگوں کی تکالیف پر صبر کرنا
اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو تبلیغ چھوڑ دی جائے، نہ کچھ مطلب کہا جائے ان کو؟ اس بات کی وضاحت کیجیے، کون کرے گا؟ ایمان جی ایمان بتائیے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، بہت پیاری آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس بات کی نہیں تبلیغ نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں کسی بھی صورت، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو نمونہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کو لوگوں نے اتنی تکلیف دی، وہ اس پہ صبر کرتے تھے، لیکن انہوں نے تبلیغ ہوں نہیں چھوڑی، اور اگر تبلیغ ہوں چھوڑ دیتے تو دین ہم تک پہنچتا ہی نہ۔ تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر کریں اور تبلیغ کو نہ چھوڑیں۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی آپ اللہ کی بات کرنے اٹھیں گے تو اس کے اپوزٹ میں یقیناً کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی ہوگی، لیکن اور پھر آپ باجی کبھی سوچیے کہ کبھی میں اتنے بات کس کی کر رہی ہوں۔ بحث سے صرف تقاضا کیا کہ بحث میں خود کو نہ الجھائیے۔ جی اگر تو آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں قرآن سے حدیث سے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس علم پر بھی غرور نہیں کرنا کہ آپ کو بڑا پتہ ہے اور آپ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہے، میں تمہیں کھول کے دکھاتی ہوں بھی۔ اس ٹائم زبان میں بھی آپ کی نرمی ہو، بات میں بھی آپ کی نرمی ہو، اور یہ کہ آپ کی بات جو ہے اگلے کو قائل اس طرح کرے کہ وہ آپ کے عمل میں جھلکتی ہو، پھر آپ دیکھیے لوگ خود ہی آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی بات ہو اور تکلیف کا سامنا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ باجی جتنے اس میں بھی انبیاء حکمت تھے، کی جی حکمت کی اس میں بہت ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی اتنے قریبی لوگ اور اتنے دیندار لوگ بھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم تو ان کو اتنا وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اتنی نالج ہے دین کی، لیکن کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے ہر انسان کمزور ہے، تو اس میں حکمت کی بہت ضرورت ہے۔ تو پہلے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اس پہ کریں کہ ہمیں حکمت آنی چاہیے، پھر ہم بات کریں اللہ کی، ورنہ وہ بالکل لوگوں اپنے کو لیے پھر غلط طرف بہت ہم لے بہت جاتے ہیں۔ بہت بہت دعا مانگا کریں کہ اللہم فقہنی فی الدین، بہت زیادہ، اور ربی زدنی علما۔ یہ دو تو ایسے جیسے آپ کی نا معمول میں ہونا ہی چاہیے شامل ان دو چھوٹی دعاؤں کو، تو ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ اور پھر یہ کہ جہاں دیکھیں بحث ہو رہی ہو تو حکمت یہی ہے کہ خاموش ہو جائے نا، تو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ذرا پڑھیے گا آپ ہی ایمان۔ جی باجی، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ دیا جائے۔ جی، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دیا جائے، بس یہ دیکھیے کہ سارے انبیاء یعنی کہ جو تھے انہوں نے بھی اسی چیز کو فیس کیا نا، اسی مخالفت کو فیس کیا، الحمدللہ۔ چلیں آگے دیکھیے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو کس طرح بیان کیا جائے کہ قیامت کا دن قریب ہے باوجود اس کے کہ یہ مدت تو بہت لمبی ہے؟ اس پر آپ نے جو سمجھا اس کا کسی اور سے مذاکرہ کریں۔ تو کیا آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا، اس کو یہ بات سمجھائی؟ جی طاہرہ یاسمین۔ جی میں نے اپنی دوست کے ساتھ یہ سب پڑھا بھی، اور ہم لوگوں نے ڈسکس کیا اس کو، تو جو بات سمجھ آئی کہ اللہ کا جو وہ اللہ بلندی پر ہے، اور ان کا اللہ کا دیکھنا کامل ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نزدیک دیکھتا ہوں، تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ مدت طے کر رہا ہے کہ تھوڑی یا زیادہ اللہ کے نظام میں 1400 سال کی حیثیت کوئی نہیں، زیادہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ زیادہ ہیں 1400 سال، کہ 1400 سال گزر چکے ہیں تک آئے گی اس بات کو کہ قیامت کہا گیا تھا کہ قریب ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ 1400 سال کی مدت اتنی نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے جو سال ہیں یا جو دن ہیں، وہ جن کو جیسے وہ ان کی مدت ہے، وہ اللہ کے حساب سے ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ قریب دیکھتا ہے قیامت کو۔ آپ دیکھیں نا جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ہائی ہاتا ہائی آتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت دور بہت دور۔ وہ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اسے بے شک بہت دور دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا، ہمارا بھی اکثر ایسا بیہیویئر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں فلاں چیز دیکھی جائے گی، ابھی بہت دور ہے۔ تو یہ کہ ہائی ہاتا بہت دور بہت دور، لیکن کیا ہے؟ آپ پڑھیے گا اسکرین سے، میں آپ کو دکھاتی ہوں جواب اس کا کہ ہم اسے کیسا سمجھتے ہیں۔ پڑھیے۔ بے شک وہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، اور ہم دیکھتے ہیں اسے بہت قریب۔
کہ ہم اسے دور سمجھتے ہیں، جبکہ سورۃ المعارج آیت 6 و 7 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو آپ نے کہا۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور نیکسٹ ہوم ورک دیکھتے ہیں کہ مشابہت کی وجہ بیان کریں، رنگین دھنکی ہوئی روئیں اور پہاڑوں کے درمیان جو قیامت کے دن ہوگی۔ کیا وجہ تھی اس کمپیریزن کی؟ اون یا روئی کو کیوں پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ طاہرہ یاسمین شبانہ جی جس نے جواب نہیں دیا ابھی تک نا، انشاءاللہ ان سے لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر وجیہہ آپ بتائیے۔ اس میں یہ بتایا تھا کہ جیسے روئی بالکل ایک دوسرے کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہے، علیحدہ نہیں کر سکتے، کو قیامت کے دن جب پہاڑ جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے تو وہ بالکل ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ چمکی ہوئی روئی کی طرح بالکل ہو جائیں گے، اور ان کے اندر یہ مماثلت بیان کی۔ اعوذ باللہ، بالکل۔ آپ ذرا پڑھیے گا جواب اسکرین سے۔ روئی یا روئی کو پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس کے بکھرنے کی وجہ سے اور اس کے اجزاء کے ایک دوسرے کے اندر گھس جانے کی وجہ سے۔ جی نیکسٹ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کے رشتہ داروں کو اس ترتیب کے ساتھ اس آیت میں کیوں بیان کیا ہے، کیا وجہ ہے جو ہمیں ایک آرڈر یہاں میں نظر بتاؤں آتا ہے؟ شاہین؟ جی شاہین جی بتائیے میں آپ۔ شاہین میں بتا جی جی اللہ بتائیے آپ۔ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو اس ترتیب کے ساتھ اس آیت میں اس لیے بیان کیا کہ ایک آدمی کے لیے سب سے زیادہ محبت پہلے اس سے، اس کے اپنا اولاد سے اور اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اگر اس کو فدیے میں دے رہا ہے تو یعنی کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے بعد میں پھر آتا ہے بیوی کا، اور بعد میں جو ان کے فیملی والے ہوتے ہیں ان کی باری آتی ہے، تو ان کی محبتیں اس طرح گریجولی والدین کی بے شک ہوتی ہے، لیکن اولاد بھی جب ہو جاتی ہے تو والدین بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے بیان کیا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ ہی پڑھیے اسکرین سے جواب اس کا۔ جی، اللہ نے انسان کے رشتہ داروں کو اسکرین دیکھیے۔ کیونکہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا ذکر سب سے پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، یعنی جن کے لیے دنیا میں یعنی جن کے لیے دنیا میں انسان قربان جاتا ہے، قیامت کے دن اپنے لیے ان کو قربان کر دے گا۔ کتنا بڑا سبق ہے، سبحان اللہ، کتنا میجر، یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں کہ دیکھو کھولو اپنی آنکھیں۔ آگے دیکھتے ہیں، جب آپ کو علم ہو گیا کہ ہر انسان کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر آپ پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے میرے آپ سب کے لیے۔ کون بتائے گا کیا ذمہ داری آتی ہے پھر ہم پہ؟ خالدہ بتائیے۔ جی میم، جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر اس پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے پہلے ارادہ کیا جاتا ہے، تو اگر ارادہ اچھا ہوگا، نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے۔ اپنے مقاصد کو اگر ہم اپنے بلند رکھیں گے، مثلا اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ظاہر ہے جنت میں ایسے تو نہیں جا سکتے، جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، پہلے اپنے نیت کو دیکھنا ہوگا اور اپنے عمل نیک کرنے ہوں گے، اور جب ہمارا یہ ہمارے عمل اچھے ہوں گے، ہماری نیت نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم مزید اس میں بڑھ جائیں، ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں جو ہمیں جنت تک لے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ خالدہ رکیے، ابھی پڑھیے اسکرین سے آپ جواب۔ آپ نے بہت پیاری مثال کے ساتھ اس کو واضح کیا، لیکن اس کو بھی پڑھیے گا۔ اچھا ارادہ کریں، اچھی نیتیں کریں، اچھی باتیں سوچیں، ارادہ عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے پاس لکھ لیں کہ ارادہ عمل سے پہلے ہوتا ہے، تو پھر چیک لسٹ میں ڈال دیں کہ اچھے ارادے بھی کرنے ہیں، اچھی نیتیں بھی کرنی ہیں، اور اپنی سوچ جو ہے اس کو بھی اچھا رکھنا ہے، اچھی باتیں سوچنی ہیں، یعنی آئی نیڈ ٹو بی ویری ویری پازیٹیو۔ آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کتنا کانشیس بنا دیتی ہیں کہ آپ جو اپنے دماغ میں بھی تھنکنگ پروسیس میں کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ دیکھیے کہ جیسے جیسے بندے کا اپنے رب سے خوف بڑھتا ہے
اس کا نیک عمل بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت سے اس کی وضاحت کریں، کون کرے گا اس بات کا؟ تسلیم کرے۔ جی تسنیم کیجئے۔ بندہ اپنے نفس پر بندے جب اپنے نفس پر ڈرتے ہیں، اپنے اعمال کو کم سمجھتے ہوئے اور اللہ کی ہستی کو بہت عظیم خیال کرتے ہوئے اچھے عمل کی طرف توفیق حاصل ہونے کی وجہ سے باوجود ڈرتے ہیں، اچھے عمل کی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں اور اپنی نیکی کو کم سمجھتے ہیں، کیونکہ اپنے نفس سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ اپنے نفس سے ڈرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ بہت عظیم ہے، پتہ نہیں ہماری بات صحیح ہے نہیں ہے، اس وجہ سے خوف رہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت دل میں اترتی ہے نا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تقویٰ بڑھتا ہے۔ پھر آپ دعائیں بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایسا خوف مجھے عطا کر جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ تو آمین۔ یہ پڑھیے گا ذرا، اعمال کی توفیق حاصل ہونے کے اعمال کی توفیق حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنے عمل کو کم سمجھتے ہوئے اور اللہ عز و جل کی ہستی کو بہت عظیم خیال کرتے ہوئے۔ الحمدللہ۔ تو جناب یہاں پر ہمارے پچھلی کلاس کے جو سوالات ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم نئے لیسن کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کے سب ایک دفعہ پھر سے فوکس ہو جائیں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اور آج کی اس محفل کی جو خیر و برکت ہے اس کو ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ سمیٹ سکیں۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 10، والذین هم بشہاداتہم قائمون لا یعبد الا ایاہ بجمیع انواع العبادت۔ نہیں وہ عبادت کیا جاتا یا نہیں عبادت کی جاتی مگر صرف اسی کی، بجمیع ساتھ تمام تر انواع العبادتی عبادت کی اقسام کے، عبادت کی تمام اقسام کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ یعنی والذین ہم بشہاداتہم قائمون کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، اور یہی صحیح گواہی دینا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ اور عبادت کی انواع کون سی ہیں؟ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ فہذا ہوا تحقیق شہادت اللہ الہ الا اللہ، بس یہی وہ ثابت کرتا، تحقیق کا مطلب یہ حقیقت میں ہے یا ثابت کرتا ہے، یعنی یہی عمل ثابت کرتا ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یہی عمل لا الہ الا اللہ کی گواہی کو ثابت کرتا ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے۔ دیکھیے جو ہمارا ایمان ہے نا، اس میں 3 بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے علم، اللہ کے بارے میں جان لیا، گواہی دی، پھر اس کے بعد اس بات کا یقین کہ واقعی وہی ہے، اور پھر اس کا ثبوت کس طرح دیا؟ عملی گواہی کب دی؟ جب اس کی عبادت کی، یعنی عمل سے وہ چیز ثابت کی۔ یعنی صرف اتنا کافی نہیں، اگر آپ کس سے پوچھے کہ کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان بنائے، کس نے زمین بنائے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ ہے، چاہے اللہ اس کو نہ بھی کہیں، وہ بھگوان کہیں یا کچھ اور کہیں، لیکن اس بات کا علم بہت لوگوں کو ہے کہ کوئی ہے، کوئی ایک طاقت ہے جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو یقین کا ہے، وہ بھی بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے مان لیا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟
عبادت کے ساتھ گواہی دینا، عبادت کے ساتھ ثبوت دینا کہ واقعی ہم اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں۔ اب مثلاً بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نماز پڑھ لی، ایسے لوگ ریڈ زون میں ہیں، خطرے میں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو بس صرف فرائض پورے کر لیتے ہیں، وہ یلو زون میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو فرائض کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، یہ احسان کے درجے میں ہیں، یہ گرین زون میں ہیں۔ تو اصل گواہی کن کی گواہی ہے پھر؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی، کہ جو اپنی تن من دھن سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہوا تحقیق شہادت اللہ الہ الا اللہ ولہذا حرم اللہ علی النار، اسی لیے اللہ نے آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا، من شہد اللہ الہ الا اللہ حقیقت الشہادہ، جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں حقیقی گواہی۔ اللہ نے آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا جو اس بات کی حقیقی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اپنے عمل کے ساتھ۔ وَمَحَالٌ أَن يَدْخُلَ النَّارَ مَن تَحَقَّقَ بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ وَقَامَ بِهَا، وَمَحَالٌ اور ناممکن ہے، محال ہے، أَن يَدْخُلَ النَّارَ کہ داخل ہو آگ میں، من تحقق جو ثابت کر دے، بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ اس گواہی کی حقیقت کو، وقام بہا اور وہ اس کو بجا لاتا ہے، قائم ہوتا ہے یعنی بجا لاتا ہے، یعنی بشہاداتہم قائمون کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں کھڑے ہیں، مطلب ہے وہ ان گواہیوں کو بجا لاتے ہیں، یعنی عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں عملی طور پر، فیکون قائما بشہادتہ فی ظاہرہ و باطنہ، تو ایسا شخص بجا لاتا ہے اپنی گواہی کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یعنی اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے اور اس کا ظاہر، اس کا عمل بھی گواہی دیتا ہے۔ فی قلبہ و قالبہ، اس کے قلب میں بھی یہ گواہی ہوتی ہے اور قالب یعنی جو اس کا آؤٹ لک ہے وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص اپنے دل اور اپنے جسم کے ساتھ اس گواہی پر قائم رہتا ہے، قائم بشہادتہ۔ فإن من الناس من تکون شہادتہ میتۃ، تو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گواہی مر چکی ہوتی ہے، کچھ کی گواہی مری ہوئی ہے، ریڈ زون میں۔ ومنہم من تکون نائمۃ، کچھ کی گواہی سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اذا نبہت انتبہت، جب اسے بیدار کیا جائے تو بیدار ہو جاتی ہے، وہ جاگ اٹھتی ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کی جائے، کوئی بات سمجھائی جائے، تو وہ جو عمل میں سست ہوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہم عشاء کی نماز بھی مشکل سے پڑھتے تھے، تو اب تراویح پڑھنے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو سوئے ہوئے تھے، رمضان آیا تو جاگ گئے ہیں، تو یہ گواہی جو ہے، اب ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قیام کرنا جو ہے وہ ایک گواہی دینا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی عبادت کی، کہ اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے عمل کے ساتھ، کہ واقعی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہے نا، سنی ہوئی یہ حدیث، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، یعنی 70 سے اوپر طریقے کے کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں۔ السؤال کیف تتحقق شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ عمل سے، ظاہر اور باطن سے، دل اور جسم کے ساتھ، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کر کے، اخلاص کے ساتھ عبادت کر کے، یہ قلب کے ساتھ گواہی ہوگی،
اور صحیح طریقے پر عبادت کر کے یہ عمل کے ساتھ گواہی ہوگی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جی کچھ کہنا چاہیں؟ کیونکہ گواہی کا یہ مفہوم آپ نے کبھی پہلے نہیں پڑھا ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اچھی طرح آپ کے دل دماغ میں راسخ کر دیا جائے. استاذہ جی، یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا کہ ایمان کے 3 ایک طرح سے لیول ہیں، تو ہم جب غور کرتے ہیں نا اپنے ارد گرد تو یہی نظر آتا ہے کہ ہماری بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ علم تو ہے، یہ تو جانتی ہے کہ ہم نے اللہ کو ماننا ہے، لیکن یقین کا درجہ بہت لوگوں کا لو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمل میں سستی ہے. یا تو عبادت لوگ کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اتنی شرح صدر سے نہیں کر رہے. اور پھر اسی طرح زندگی کے جو مسائل، مشکلات، جو چیزیں آتی ہیں اس میں جب یقین نہیں ہے تو پھر وہ ادھر ادھر دوسرے سہاروں کی طرف وہ گواہی پیچھے چلی جاتی ہے. وہ گواہی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. بالکل. کہ ہم واقعی ثابت کرنا چاہتے ہیں، چاہے ہم ایئرپورٹ پہ ہیں، چاہے ہم کسی فوتگی پر ہیں، کسی شادی پر ہیں، نہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے. بالکل. یعنی اس وقت مشکل میں، غم میں ہیں، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، عجیب طرح کے لوگوں میں ہیں کہ جو آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ اپنی گواہی کے ساتھ قائم ہے. یہ اس وقت زمین پر اللہ کے گواہ ہیں. جب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ نماز کھڑے ہو کے جو پڑھ رہے ہیں تو یہ دراصل کیا کر رہے ہیں کہ یہ گواہی دے رہے ہیں. اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو، جس کا ایمان پختہ ہو. یہ جی گواہی کا ایک بڑا جامع اور ایک کمپلیٹ کانسیپٹ سامنے آتا ہے، ورنہ یوزولی لگتا ہے کہ زبانی بس کافی ہے اور ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ جسم کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی اور قلب کے ساتھ بھی اور آؤٹ لک کے ساتھ بھی اس کو ایکسپریس کرنا، اور پھر وہ واقعی تب انسان. اور دوسری چیز سے مجھے بہت ایک ذرا ریئلائزیشن کرائی کہ گواہی سو بھی جاتی ہے. مطلب یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح ایمان ڈاؤن جا سکتا ہے، یہ گواہی بھی نیچے جا سکتی ہے، تو اس کو یاد کرانا اور تازہ کرانے کی ضرورت ہے. تو اس سے مراد وتواصوا بالحق بھی ہے کہ ایک دوسرے کو انسان گائیڈ کرتا رہے اور جگاتا رہے ایمان کو اور گواہی کو ریوائیو کروائے. ماحول سے، تعلیم سے، غور و فکر سے یہ گواہی جو ہے یہ پھر جاگ اٹھتی ہے. اور آپ دیکھیے دل کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں نا، کیونکہ گواہی دل سے بھی ہے، صرف زبان سے نہیں ہے، صرف ظاہر سے نہیں. تو کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کی کسی ایک آیت سے گزرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا رب میں نے مان لیا، میں ایمان لے آیا، میرا اس پر یقین ہے. ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کا جو سویا ہوا دل جاگ کے گواہی دینے لگتا ہے، چاہے آپ زبان سے اس وقت نماز میں نہیں بول رہے ہوتے، جیسے رات تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آیت آپ کو ایسی ہٹ کرتی ہے کہ آپ کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے، یہ تو ایسا ہی ہے. تو وہ آپ ایک گواہی دینے کے عمل میں ہوتے ہیں اس وقت. کبھی کبھی کسی کا عمل دیکھ کے نا انسان کا دل بھی عمل پہ راضی ہو جاتا ہے. کبھی کسی کا عمل دیکھ کے، کبھی کوئی بات سن کے، کبھی کائنات میں غور و فکر کر کے، کبھی خود کو کوئی نعمت مل کے، کبھی کسی آزمائش میں پڑھ کے، یعنی ڈفرینٹ مواقع ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ایمان والے ہیں یہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. سازا بہت پہلے میں نے ایک مرتبہ ہم کشمیر کا سفر کر رہے تھے اور بڑا ڈیفیکلٹ سا ٹیرین تھا، اور ایک ایسے چھجا جیسے ہوتا ہے نا، پتھر باہر نکلا ہوتا ہے، نیچے روڈ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا ڈینجرس تھا. ایک آدمی اکیلا اس پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اور ہم سب کو اس نے یاد کروا دیا کہ جس حال میں جتنی بھی مشکل زمین ہے نماز ادا کرنی. وہ گواہ بن کے کھڑا ہے. یہ قائمون جو ہے نا، کھڑا ہونا. سب لوگ کسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، ایک بندہ اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے، جیسے کسی ایسی جگہ پر پورے حجاب میں ہونا جہاں کوئی بھی حجاب نہ پہنتا ہو. تو اب یہ کیا ہے؟ گواہی دے رہا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور وہ اپنی گواہی کے ساتھ قائم ہے، اپنی گواہی پر قائم ہے. یعنی قائم کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، یعنی کھڑا ہونا اسٹینڈنگ کے معنوں میں نہیں، کہ یہ نہیں کہ جب ماحول میرے موافق نہیں رہا تو میں نے اپنی گواہی چھوڑ دی. نہیں، میں اس پر ابھی تک قائم ہوں، میں مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور میں اس پر قائم ہوں. والذین هم بشہاداتہم قائمون. استاذہ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ گواہی وہی شخص دے سکتا ہے جو کہ جانتا ہو. علم کے بغیر گواہی دینا ممکن نہیں ہے، اور علم بھی چاہیے اور یقین بھی چاہیے. اور اس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بھی فرماتے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط.
اور گواہی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے علاوہ بھی آیات میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. بالکل. استاذہ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے پہلی دفعہ یہ سمجھ آئی ہے، کیونکہ ہم شہادات ہی قائم ان سے دنیا کی گواہیاں ہی لیتے ہیں، اور اکثر ہم سمجھاتے ہوئے بھی اس کو یہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب گواہی سچی گواہی دیتے ہیں، اور یہ لیکن یہ تو بہت ہی وسیع معنی دے رہا ہے. وسیع معنی، بالکل. جی فرمائیے. اچھا، یہ آپ جب پڑھا رہی تھی ابھی، جب اس کی ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، تو جیسے سم ٹائمس ہوتا ہے نا کہ کوئی بک آپ ناول پڑھ رہے ہوتے، اسٹوری پڑھ رہے ہوتے، تو ایک دم الٹ کے دیکھتے ہیں بھئی کس نے لکھی ہوئی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. تو میں نے یوں کر کے دیکھا یہ آخر کس کی تفسیر ہے، ابن القیم کی. تو پھر مجھے بڑا مزہ آیا کہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا، یہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوئی گواہ کسی سنیریو میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے یا سامنے آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کی گواہی کو ریفریش کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ علم کے ساتھ. پھر دوسری چیز میں یہ دیکھ رہی تھی کہ علم، یقین اور عمل، یہ تین چیزیں سیکوینشل نہیں ہے میرا خیال ہے. یہ تینوں کا ہونا ایٹ اے ٹائم بہت ضروری ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم اور یقین کے بغیر روٹین میں عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو آئی تھنک کہ وہ بھی ریڈ زون میں ہمیں ڈال دیتا ہے. تو یہ چیز بھی ساتھ چیک کرنی چاہیے کہ علم اور یقین کا لیول بھی اتنا ہے کہ نہیں ہے. نمبر 11 الذین هم علی صلاتهم دائمون، وقوله تعالی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وکرر ذکر الصلاة لاختلاف ما وصفهم به اولا وما وصفهم به ثانیا. وکرر، اور تکرار کے ساتھ ذکر کیا یا تکرار کی، ذکر الصلاۃ، نماز کے ذکر میں، یعنی 2 بار نماز کا ذکر کیا، لاختلاف، مختلف ہونے کی وجہ سے، ما وصفہم بہ اولا، اس چیز کے ساتھ جو وصف ان کا بیان کیا پہلی بار، وما وصفہم بہ ثانیا، اور وہ جس کے ساتھ ان کا وصف بیان کیا دوسری بار. یعنی اللہ نے اتنی تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ جو صفت پہلے بیان ہوئی ہے وہ بعد میں بیان ہونے والی صفت سے مختلف ہے. پہلی میں دائمون ہے، دوسری میں یحافظون ہے، تو اس لیے تکرار کی گئی ہے. یعنی دونوں آیتیں ہیں نماز کے بارے میں، لیکن دونوں ہی مختلف ہیں. فَإِنَّ مَعْنَ الدَّوَامِ، پس بے شک دوام کا معنی یہ ہے، ہوا اللہ یشتغل عنہا بشیء، کہ وہ نہیں مشغول ہوتے کسی بھی چیز میں اسے چھوڑ کر. انہا یعنی رغب ان، یعنی اسے چھوڑ کر. من الشواغل، مصروفیات میں سے. کما سلف، جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے. دوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر کسی بھی مصروفیت میں مشغول نہیں ہوتے، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے. ومان المحافظت، اور محافظت کا معنی یہ ہے ان یرائی الامور، کہ وہ خیال رکھتے ہیں ان امور کا، التی لا تکون الصلاۃ بدونہا، جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو دوام کا کیا معنی ہے؟ وہ نماز چھوڑ کے کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے. اور محافظت کا معنی ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کن چیزوں کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی؟ بتائیے کیا کیا شرائط ہے؟ جسم پاک ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، وقت داخل ہونا چاہیے، اور سطر کا خیال رکھنا چاہیے. سطر کا خیال، عورت کا سطر کیا ہے نماز میں؟ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی سب کچھ سطر ہے اس کا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہاتھ میں بھی یہ نہیں کہ آدھی آدھی کونیاں آپ کی ننگی ہو رہی ہوں، یہاں تک یعنی چادر ایسی پہنے کہ جس میں آپ کا یہ بازو جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، یا قمیض کا آگے تک کف ہو. کیا نماز میں ٹخنے ننگے کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں کیے جا سکتے. کیا ٹائٹ پجامے میں سطر پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں. کیا سی تھرو کپڑے میں سطر کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ نہیں. کیا چھوٹی شرٹس میں جن کے نیچے تنگ پجامہ ہو سطر کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ نہیں. چاہے آپ نے کھلی بھی شلوار پہنی ہو، لیکن اگر وہ چھوٹی ہے لینتھ میں، اور جو ہی آپ گئے رکوع میں آپ کے ٹخنے ننگے ہو گئے، یا
کپڑا آپ کے جسم کو چپک گیا اور وہ اوپر اٹھ گیا، نماز نہیں ہوگی. یہ نماز کی حفاظت میں خلل ڈال دیا آپ نے. تو نماز کی حفاظت میں ہم ساری چیزیں پوری کر لیتے ہیں. ہم قبلے کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے. ہم وقت کی پابندی کا بھی کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے نہیں نماز پڑھنی، اور ہم باقی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتی، یا تو بال ننگے ہو رہے تھے یا بار بار گر رہا ہوتا ہے، اس کو صحیح طرح باندھتی نہیں، نیچے گئے دوپٹہ سارا نیچے، یا ایسے سکارف میں نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہیں کہ جب وہ سجدے پہ چاہتے ہیں تو سکارف الٹ کے نیچے ڈھیر ہو جاتا ہے اور سارے بال ننگے ہو جاتے ہیں پیچھے سے. کیا نماز میں بالوں کا ڈھانپنا ضروری ہے؟ سب کو پتہ ہے. کیا ہمارے پاس ایسا کپڑا نہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ڈھانک کر نماز پڑھیں؟ کیونکہ بعضوں کا سفید چادریں پہن لیتے ہیں اور وہ سی تھرو ہوتی ہیں، ان میں سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم دوپٹہ اس طرح کا لیتے ہیں، کئی لوگ تو کانوں کے پیچھے سے لے لیتے. کان بھی اس کا حصہ ہے، کانوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، گردن کو ڈھانپنا چاہیے. تو یہ بہت بڑی ایک خرابی ہے کہ جس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جو ہی آپ کا جسم ننگا ہوا آپ کی نماز گئی، باطل ہو گئی، نماز ہوئی نہیں، گویا آپ نے پڑھی نہیں. پھر آپ دیکھیے آج کل ہم پنکھوں کے نیچے نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑا اڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر مستقل طور پر ہم ساری تراویحیں پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے اڑتے کپڑے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم کو نوٹ کیجئے کہ 1 گھنٹہ پورا آپ بغیر سطر کے نماز پڑھتے رہے. تو خود بھی آج جا کے اپنے ڈریسز چیک کریں، دوسرے کو بھی کر کے دکھائیں کہ کیا میں نے یہ جو کپڑا اس طرح اوڑا ہے میرے سطر کے تقاضے پورے ہو رہے، اور اگر نہیں تو پورے کیجئے تاکہ نمازوں کی ادائیگی درست طریقے پر ہو سکے. بعض اوقات پجامے کے نیچے چکن کے یا ایسے وہ کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے باریزے کا یا کچھ کہ جس میں سوراخ ہوتے ہیں، یا پجامہ ہی سارا سوراخ والا بنا ہوا ہوتا ہے. لیسز جی ایسی سوراخوں والی ہوتی ہیں، ٹراؤزرز کیا بازوؤں کے آگے کیا، کہ جس میں سے وہ سارا کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ نماز کی حفاظت نہ ہوئی. تو اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو نماز آپ کی حفاظت کیسے کرے گی؟ غور کیجئے اس بات پر. السؤال لماذا کرر ذکر الصلاۃ فی السورۃ، اس صورت میں تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ 2 الگ الگ صفات ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 12 کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جو وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی تخلیق کی اصل بنیاد کیا ہے. وفی المقصود بہذا الکلام 3 اوجہ، اور اس کلام کے یا اس بات کے کہنے کے 3 مقاصد ہیں. احدھا، نمبر 1 تحقیر الانسانی، انسان کو حقیر بیان کرنا یا انسان کی تحقیر بیان کرنا، والرد علی المتکبرین، اور تکبر کرنے والوں کا رد کرنا. انسان کا حقیر ہونا بیان کرنا اور تکبر کا رد کرنا. الثانی، نمبر 2 دوسرا مقصد الرد علی الکفار، کفار پر رد کرنا، فی طمعہم ان یدخلوا الجنۃ، ان کی اس امید کا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. کأنہ یقول، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا خلقناکم مما خلقنا منہ الناس، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اس سے جو پیدا کیا ہم نے اس سے لوگوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھی اسی چیز سے پیدا کیا جس سے باقی لوگوں کو پیدا کیا ہے. فلا يدخل احد الجنۃ، پس نہ داخل ہوگا کوئی ایک بھی جنت میں، الا بالعمل الصالح، مگر نیک عمل کے ساتھ. نیک عمل کرنے والے ہی جنت میں داخل ہوں گے. لأنکم سواء فی الخلقۃ، کیونکہ تخلیق کے لحاظ سے تم سب برابر ہو. سواء برابر ہو، فی الخلقۃ تخلیق میں، یعنی تخلیق میں تم سب انسان ہو، لیکن انسان میں فرق کس چیز سے واقع ہوتا ہے؟ دیکھنے میں سب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز الگ الگ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس نے اس کی شرائط پوری کی اور کس نے نہیں کی. اسی طرح
کہنے کو سب انسان ہیں اللہ کے، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن فرق کس بنا پر ہے کہ کس نے اللہ کی بات مانی اور کس نے نہیں مانی۔ الثالث، تیسرا مقصد، الاحتجاج علی البعث، دوبارہ جی اٹھنے پر حجت لی گئی ہے، احتجاج حجت لی گئی، علی البعث دوبارہ جی اٹھنے پر، بِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کہ اللہ نے انہیں حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی جس رب نے ان کو حقیر پانی سے پیدا کیا، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُعِيدَهُمْ، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ انہیں دوبارہ پیدا کر دے، كَقَوْلِهِ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے۔ السؤال، جمعت هذه الآیت ثلاثة معان، اس آیت میں 3 معانی جمع کیے گئے ہیں، ما ہیا، وہ کیا ہیں، وہی جو ان کا اوپر ذکر گزر چکا ہے، 3 مقاصد۔ نمبر 13، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ الخوض فی الباطل ضد التکلم بالحق، الخوض بحث مباحثہ کرنا، فی الباطل باطل میں، ضد یہ مخالف ہے، التکلم بالحق حق کے ساتھ گفتگو کرنے کے، حق کے ساتھ بات کرنا اور ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے بات کرنا اور ہوتا ہے، اور باطل میں بحث مباحثہ کرنا اور ہوتا ہے۔ واللعب ضد السعی، اور کھیل کود محنت کا اپوزٹ ہے، الذی یعود نفعہ، وہ جس کا نفع لوٹتا ہے، علی سعیہ، اس کی کوشش کرنے والے پر، یعنی کھیل کود اس محنت کے برعکس ہے جس کا فائدہ محنت کرنے والے کی طرف پلٹتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کھیل کود میں کی گئی محنت انسان کے کام نہیں آتی۔ فالاول ضد العلم النافع، تو جو پہلا ہے وہ علم نافع کے اپوزٹ ہے، الخوض فی الباطل۔ والثانی، اور دوسرا یعنی اللعب، ضد العمل الصالح، عمل صالح کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے۔ فلا تکلم بالحق، تو ایسے شخص نے کلام نہیں کیا حق کے ساتھ، ایسا شخص حق کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ ولا عمل بالصواب، اور نہ اس نے درست عمل کیا۔ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مَنْ عَارَضَ عَمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، اور یہی حال ہے ہر اس انسان کا جو اعراض برتتا ہے اس سے جو رسول لے کر آئے ہیں، یہ حال ہر اس انسان کا ہے جو رسول کی لائی ہوئی شریعت سے روگردانی کرتا ہے۔ لا بد له من هذین الامرین، کہ اس سے یہ دونوں کام لازمی طور پر سرزد ہوتے ہیں، یعنی یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ رسول کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑ رہا ہے۔ یعنی جو شخص بھی دین پر نہیں چلتا، قرآن و سنت سے منہ موڑتا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی یا یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے تھاٹ پروسیس میں بحث مباحثے سے کام لیتا ہے، جب بھی کوئی دین کی بات اس سے کرو، اور وہ آپ کو باتوں میں ہرا دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب عمل کا وقت ہے، جیسے نماز کا وقت ہے، تو وہ نماز پڑھنے کی بجائے کھیل کود میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں، انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں لگا رہتا ہے۔ السؤال، ما علامت من اعرض عما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علامت ہے اس شخص کی جس نے اعراض برتا اس سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روگردانی کرنے والے کی علامات کیا ہیں؟ الخوض فی الباطل اور الخوض فی اللعب۔ جی استاد، یہ جو کرنٹ بات ہو رہی ہے اس میں لاسٹ خوض فی الباطل اور خوض فی اللعب کی، اب یہ آج کل جیسے یہ سوشل میڈیا پہ بچے اور بڑے بھی، لیکن خاص طور پر بچے جب اس میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بہت واضح طور پر ہوتی ہیں کہ نماز کے وقت جو ہے وہ وہاں سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اور اگر کوئی نصیحت کرو تو اس کے پیچھے اتنی ان کی لاجک ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی عقل ان کے پاس کہاں سے آ گئی اپنے دفاع میں، لیکن وہ اصل اس سے فرار ہوتا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے،
یہ پیچھے نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نماز میں ایک پریکٹیکل اگزامپل یعنی دوام کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ جیسے نماز میں سہولت پیدا کر لیتے ہیں جب عمل کرتا ہے. تو ایک ہمارے عزیز تھے، وہ لاہور سے پنڈی آ رہے تھے، تو راستے میں سردیوں کا موسم تھا. انہوں نے جب گاڑی میں بیٹھے پبلک ٹرانسپورٹ پہ، تو ڈرائیور سے کہا، کنڈکٹر سے، کہ ہمیں نماز کے لیے راستے میں رکنا ہوگا نا. تو ان کا اچھا بیٹھو. وہ 2 لوگ تھے. تو راستے میں اسے کہا کہ روکو. جب عصر کا وقت آیا تو اس نے نہیں روکی، کہا ڈرائیور سے، لیکن ڈرائیور نے نہیں روکی، گاڑی آگے آگے لے جایا تھا. ان کی نماز جا رہی تھی. انہوں نے کہا اچھا روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. پھر اس کا اچھا ایسا کرو بھائی، تو ہمیں اتار دو ہمیں، اور ہم مطلب پھر کسی اور گاڑی پہ آ جائیں گے نا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، عصر جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے ان کو وعدے پہ بٹھایا تھا، اتارا اور کرایہ بھی واپس دے دیا دونوں کو کہ جی آپ اتر جائیں، نماز پڑھیں اور پھر کسی اور گاڑی کو پکڑ کے آ جانا. وہ اترے وہاں پہ، اور انہوں نے یہ سوچ کے بھی اترے کہ اگر ہم ابھی اس کو عصر کے لیے رکواتے ہیں تو ساتھ ہی مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو پھر ہم کیسے رکوائیں گے، اس لیے ہم دونوں نمازیں پڑھ کے پھر گاڑی لے لیں گے کوئی. تو وہ اتر گئے. نماز انہوں نے عصر کی پڑھی، ساتھ تھوڑا ویٹ کیا، مغرب کی پڑھی. اور جب وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو دوسری رکعت میں کسی نے ان کو جوائن کیا پیچھے سے آ کے، کوئی گاڑی رکی اور ان کو جوائن کیا. جب مغرب کی بھی پڑھ لی نماز، تو جو صاحب پیچھے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے پیچھے نماز پڑھتا ہوتا تھا، میری 1 رکعت مس ہو گئی، واللہ والا میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں آگے ہی چلتا آیا اور یہاں پہ آ کے میں نے رکا، اور آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی، اور میں نے آپ کے ساتھ جوائن کیا. نماز کے بعد ان کی بات چیت ہوئی. تو کہنے لگے، وہ جو کار والے صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں پنڈی جا رہا ہوں. تو بات چیت ہوئی ان کا، ہم لاہور سے آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، سارا واقعہ انہوں نے کیا. تو وہ کہنے لگے گاڑی والے کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں پنڈی تک. اور بھائی کہنے لگے کہ اچھا ہم، اور میں اور کیا چاہیے، میرے دل میں سوچا. اور وہ جو گاڑی جس سے اترے تھے اس سے پہلے پہنچ گئے، اور اس سے زیادہ کمفرٹ میں اور فری پہنچ گئے. یہ تو دنیا کے فائدے ہیں، اور آخرت کا تو اللہ کے پاس. یہ ہے نا علی صلاتہم دائمون، اور پھر یحافظون. نمبر 14، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. وفی ختام السورۃ الکریمۃ لہذا الوصف والوعید الشدید تأیید للقول بأن سؤالہم فی اولہا. وفی ختام السورۃ الکریمۃ، اس سورۃ کریمہ کے اختتام میں، لہذا الوصف، اس وصف کو، والوعید الشدید، اور شدید وعید کے ساتھ ختم کرنا، یعنی اس سورت کو اس بات کے ساتھ ختم کرنا جو ہے، تائید للقول، یہ اس بات کی تائید کرتا ہے، بأن سؤالہم، کہ ان کا جو سوال تھا، فی اولہا، سورت کے شروع میں، بعذاب واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، انما ہوا استخفاف، وہ انہوں نے سوال کیا تھا ہلکا سمجھتے ہوئے، واستبعاد، اور دور سمجھتے ہوئے، بعید از عقل خیال کرتے ہوئے. فبین لہم تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کر دیا، واضح کر دیا، بعد عرض السورۃ، سورت پیش کرنے کے بعد، نہایت ما یستقبلون بہ، اس انجام کو جس کا وہ سامنا کرنے والے ہیں، لیأخذوا حذرہم، تاکہ وہ اپنا بچاؤ لے لیں، ویرجعوا الی ربہم، اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. فارتبط آخر السورۃ باولہا، تو اس طرح سورت کے آخری حصے کا پہلے حصے کے ساتھ ربط پیدا ہو گیا. فارتبط، ربط ہو گیا، آخر السورۃ، سورت کے آخر کا، باولہا، اول حصے کے ساتھ. یعنی شروع میں عذاب مانگا گیا اور آخر میں بتایا گیا کہ جب عذاب آئے گا تو سورت کیا بنے گی، تو تم اس سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کر لو. السؤال ما وجہ المناسبۃ بین اول السورۃ و آخرہا، سورت کے شروع اور آخر میں مناسبت کی کیا وجہ ہے، وہی جو ان کا اوپر ذکر گزر چکا ہے. نیکسٹ ہے العمل بالآیات. قل، کہہ دیجئے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، پڑھیے، لا یہدی لأحسنها الا انت. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر، ان اچھے اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. تو ہی دلوں میں ڈالتا ہے کہ اچھا کام کون سا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے. اور عین اس وقت جب ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا اور یہاں مجھے کیا کرنا ہے. تو اس وقت توفیق اللہ ہی دیتا ہے.
تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت. تو یہ انہوں نے اخذ کیا ہے فاصبر صبرا جمیلا سے، تو اس کی دعا کرنی چاہیے. نمبر 2، حافظ علی الصلوات جماعتا فی المسجد، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے میں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اور الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ ان دو باتوں کو مصلین کی صفت کے ساتھ یہاں جمع کر دیا ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا دراصل نماز کی حفاظت کا حصہ ہے. نمبر 3، تصدق بصدقہ، کوئی چیز صدقہ کرے. اور یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، یعنی انہوں نے اپنے مالوں میں ایک حصہ لازماً رکھا ہوا ہے کہ یہ دوسروں کو دینا ہے، چاہے کھانے پینے کا ہو یا پھر زمین کی پیداوار ہو یا اپنی آمدنی کا یعنی تنخواہ کا کچھ حصہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد ہر روز جو ان کی کمائی ہوتی تھی اس کا بیٹھ کے رات کو حساب کر کے، تو انہوں نے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں ہر روز اتنے پیسے نکال کے ڈال ہی دیتے تھے کہ یہ حق معلوم ہے، یہ دوسرے حصے میں شامل ہی نہیں ہوگا. جیسے وہ یاد ہوگا پچھلی قوموں میں سے ایک شخص تھا نا کہ اس کے باغ کو ایک بادل سے آواز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر بارش برساؤ. تو وہ ایک شخص نے آواز سنی تو وہ چلتا گیا، جا کے دیکھا بھئی یہاں کس کا باغ ہے. اس شخص سے جا کے ملا جو پانی لگا رہا تھا اپنے باغ کو، تو اس سے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے؟ کہ میں نے اس بادل میں آواز سنی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو پانی لگاؤ، کیا تمہارا نام یہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہی ہے میرا نام. تو اس نے کہا تمہارا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ باغ کی جو آمدنی ہوتی ہے ایک حصہ واپس اسی میں لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کی ضروریات پر، اور ایک حصہ فی سبیل اللہ دے دیتا ہوں. تو اس طرح اس کے باغ کی حفاظت بھی ہو رہی تھی اور غیبی طاقتیں جو ہیں ان کے ذریعے اللہ کی مدد آ رہی تھی. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ دوسروں کے لیے نکال دیتا. تو وہ جو مال ہوتا تھا، وہ جو الگ نکالا ہوا ہوتا تھا، اس میں رشتہ داروں کا حصہ، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، خیر خیرات کے جتنے کام ہیں وہ سارے اس حصے میں سے ہوتے تھے. اور یہ ان کا جب تک ان کی صحت رہی ڈیلی کا معمول تھا، جب تک وہ خود کماتے رہے ان کا روز کا معمول تھا. تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی لگی بندھی آمدنی ہے تو اس میں سے ہم کچھ حصہ لازمی طور پر حق معلوم کے طور پر کہ یہ تو نکالنا ہی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. سارے کا سارا اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اور سارے کا سارا اپنی اولاد پر بھی نہیں کہ ان کی عیش و عشرت اور ان کی لگژریز میں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بعد پھر جو بچتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب بچوں کے لیے، اور غریب رشتہ دار اور دوسرے بچے وہ محروم رہ جاتے ہیں. تو چاہے آپ 1%، چاہے 2%، چاہے 3%، چاہے 10%، چاہے 1/3، جو آپ کی توفیق ہو، لیکن وہ کیا ہو؟ حق معلوم ہو کہ یہ تو دینا ہی دینا. یعنی منتھلی جیسے کچھ لوگوں نے لگائی بھی ہوتی ہے، کچھ بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی. کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے روتے ہیں کہ اس نے میرا مہینے کا وظیفہ لگایا ہوا تھا. آپ سب نے بھی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی اپنے خاندان کے اندر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ان کو نیکی کے کاموں کی توفیق دیتا ہے اور ان کے کام آسان کر دیتا ہے. تصدق بالصدقہ، کوئی چیز صدقہ کرے. نمبر 4، تذکر امانتاً او عہداً علیک لأحد واوف بہ. تذکر یاد کریں، امانتاً کسی امانت کو، او عہداً یا عہد کو، علیک جو تم پر لازم ہے، لأحد کسی کی طرف سے، واوف بہ اور اس کو پورا کریں. وہ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں، کوئی اپنی امانت، کوئی بات، کوئی پرومس کچھ یاد کریں کہ جو آپ نے کسی سے کیا ہو کہ میں آپ کا یہ کام اتنے عرصے میں اتنے دن میں کر دوں گا. کچھ یاد آئے؟ آپ دیکھیے کہ کتنی کمٹمنٹس ہم کر لیتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. کبھی لوگوں کے ساتھ نہیں بھی کرتے تو اپنے ساتھ کی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں.
اور پھر خود ہی بھول جاتے ہیں. تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 5، قل اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک. یہ عقوبت نہیں ہوتا، عقوبت ہے. عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے بچتے ہوئے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے مواخذے سے بچتے ہوئے تیرے عفو و کرم کی پناہ لیتا ہوں. میں تجھ سے یعنی تیرے غیظ و غضب سے تیری رحمت کی امان چاہتا ہوں. میں تیری تعریفیں شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی خود تعریف بیان فرمائی ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک وبک منک. یعنی میں تجھ سے تیری امان چاہتا ہوں، یعنی تیرے غضب سے بچ کر تیری رحمت کی امان چاہتا ہوں. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ انہوں نے لیا ہے الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ہم ان کو بدل کے ان سے بہتر لے آئیں، اور اس میں ہم کچھ عاجز نہیں. تو اگر ہم گناہ کریں، اللہ کو ناراض کریں، تو اللہ کی رحمت جو ہماری طرف متوجہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ہٹ جائے. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں نہ بدلنا. ٹھیک ہے نا، اے اللہ تو مجھے نہ بدلنا کسی اور کے ساتھ. اس طرح کہ جو نیکی کا کام میں کر رہی ہوں یا جو توفیق تو نے مجھے دی ہوئی ہے وہ تو مجھ سے چھین لے اور وہ نعمت کسی اور کو دے دے اور مجھے محروم کر دے، چاہے وہ کسی بھی عبادت کی ہے. مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا تو ہم اس کو حقیر شمار کرنے لگتے ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اپنی بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، اپنی بھی روٹین خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہم خود صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں تو دوسرے جو نہ کریں وہ ہم برا بھلا سوچتے ہیں ان کے بارے میں، حالانکہ ہمیں کیا پتا کہ وہ چھپ کے کیا کرتے ہوں. تو اسی طرح باقی چیزیں بھی. نمبر 6، قل اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ بھی انہوں نے اس سے لیا ہے الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. دعا کا ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری عافیت کے ہٹ جانے سے اور تیری ناگہانی سزا سے، فجاءۃ نقمتک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے، وجمیع سخطک. اللہ تو اپنی عافیت نہ ہم سے ہٹانا، صحت عافیت کے ساتھ ہم کو رکھنا، اور اچانک نہ پکڑنا ہمیں کسی موقع پر، اور ہر طرح کی ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھنا. ہم کوئی ایسا نہ کام کریں کہ جس سے تو ناراض ہو. پھر دعا کر لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. ٹھیک ہے، اب ہے توجیحات. الیقین بالیوم الآخر، قیامت کے دن کا یقین ہونا، وشدت قربہ، اور اس کے بہت قریب ہونے پر یقین رکھنا. یدعو اہل الایمان للعمل، یہ اہل ایمان کو عمل کی دعوت دیتا ہے. یعنی یہ جو ایمان ہے اس بات پر کہ قیامت کا دن بہت قریب ہے اور بہت شدید ہے، یہ انسان کو عمل پہ ابھارتا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. نمبر 2، الصلاۃ الخاشعۃ
خشوع و خضوع والی نماز تقی من الجزع والیأس، بچاتی ہے انسان کو گھبرانے اور مایوس ہونے سے، جزع فضا اور مایوسی سے. تو گویا ایک ڈپریشن کا علاج ہے اچھے سے نماز پڑھنا. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. نمبر 3، الوفاء بالعہد وعدم خیانۃ الامانۃ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. عہد پورا کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، عدم نہ کرنا. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. نمبر 4، حفظ النفس عن الشہوات المحرمۃ، حفاظت کرنا نفس کی حرام شہوات اور خواہشات سے، نفس کو حرام خواہشات سے بچانا. والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی زنا وغیرہ سے، عمل قوم لوط سے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. نمبر 5، عظیم قدرت اللہ تعالی، اللہ تعالی کی قدرت کی عظمت کا بیان. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقین. نمبر 6، التذکیر بحال الخروج من القبور فی ذلۃ وسرعۃ. التذکیر یاد دلانا، بحال الخروج من القبور قبروں سے نکلنے کے حال کو، فی ذلۃ وسرعۃ ذلت اور تیزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اور تیز تیز، یعنی قبروں سے نکلنے کی صورتحال کو یاد دلانا جو انتہائی ذلت اور تیزی کے ساتھ ہوگا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفزون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. تو انہوں نے ان آیات سے یہ توجہ طلب پوائنٹس نکالے ہیں کہ ان سے یہ معنی نکلتا ہے جن پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم استاذہ، یہ سوئی ہوئی گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی ہمارے لیے بھیجا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے کہا جاگنا ہے تو اس رمضان میں جاگ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح کے لنکس یا کنیکشنز رکھنے چاہیے جو ہمیں جگاتے رہیں. بالکل. استاذہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا نماز کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، گھر میں ہوں گے تو ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی فنکشن ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں اتنے مزے سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، خاص کر عصر کی نماز. تازہ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ آ جائیں، تو یا تو وضو نہیں ہوتا یا پھر یہ کہ ہم گھر جا کے پڑھ لیں گے. تو میں کہہ رہی تھی کہ مطلب قضا کرنے کی بھی کوئی شرائط ہوتی ہے نا، کہ ایسے تو نماز نہیں نا ہم چھوڑ سکتے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قضا کرنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ سفر میں آپ ہوں تو جمع ضرور کر سکتے ہیں لیکن قضا نہیں ہوتی، وہ وقت ادا ہی ہوتی. مطلب یہ کہنا کہ گھر جا کے پڑھ لیں گے یا ایسے، تو گھر جا کے اگر وقت گزر گیا تو وہ تو ادا نہ، وقت تو گزر ہی جاتا ہے. بالکل ریڈ زون میں آ جاتا ہے نا انسان. جی. اور دوسرا یہ استاذہ کہ آج کل ایک اور چیز بہت زیادہ، مطلب میں بس کو کیا بولوں، ایک فتنہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ افطاری کا اور ان کا اتنا زیادہ وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ریسٹورینٹس میں، اور وہ تو اس میں سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ سارا کچھ ہے افطاری کا، کھانے کا ارینجمنٹ ہے، نماز پڑھنے کا نہیں ہے. اور گھروں میں بھی ایون جو گھر والے وہ اتنے تھک گئے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے، وہ ارینجمنٹس میں اتنے بزی ہیں، اور جو مہمان آئے ہیں اس میں کچھ پڑھ رہے ہیں. مطلب میں سوچ رہی تھی کہ رمضان کا بھی تو زیادہ کوئی احترام، مطلب یہ چیز اتنی عجیب سی وہ ہو رہی ہے کہ اس کو یہ ہے کہ لوگ جو بھی کریں، لیکن جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی وہ ایک گواہ بن کے اللہ کا وہاں کھڑا ہو جائے اپنے عمل سے. کچھ باتیں ہم اپنی زبان سے دوسروں کو کہتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں آئیے نماز پڑھ لیتے ہیں، دیر ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو ان کو یاد دہانی ضرور ہوگی، اور یہ عمل کی نصیحت بہت بڑی نصیحت ہوگی. یہ بندہ اتنا پابند ہے کہ ریسٹورینٹ میں یہاں بھی نہیں یہ چھوڑتا، ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے. السلام علیکم. ہم نے کل صبر کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ وہ کام کرنا جس پہ دل نہیں چاہ رہا یا پسند نہیں ہے، تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا کچھ کام کرنے میں جو میں نہیں کر پا رہی تھی. تو ایک اور چیز اسی بارے میں، فصبر صبرا جمیلا، قرآن کے اندر میں نے یہ اسلوب پایا ہے کہ جب کوئی ایڈوائس کرتا ہے قرآن تو اس کو فالو کرنا بہت آسان ہوتا ہے. مطلب وہ آپ کو خود ہی کنونس کر دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے یہ کام کرنے کا.
جبکہ ہمارے سے کوئی آ کے اپنی سچویشن بتاتا ہے اور ہم اسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ صبر کرو تو وہ بندہ بڑا اوفینڈ ہو جاتا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ کیا ڈفرینس ہے نا اللہ تعالیٰ کے بتانے کے سٹائل میں. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچویشن بتائی ہے کہ لوگ ان کو کویشچنس کر رہے تھے, تنگ کر رہے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایڈوائز کیا کہ صبر کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا آؤٹ کم کیا ہوگا وہ بھی بتایا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ساتھ اگلے بندے کو پازیٹیو اسٹروک بھی دیں کہ آپ اگر اپنا یہ تھاٹ پروسیس رکھیں گے تو صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جس طرح فی بضع سنین تلک الایام نداولها بین الناس, مطلب اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اگر اگلے بندے کو ہم اس صبر کا فائدہ کیا کوئی ہوگا راہ بھی دکھائے نا, ہاں, تو اس بندے کے لیے وہ پاسبل ہوگا کرنا اور وہ اس پہ اوفینس نہیں شو کرے گا. اور اسی طرح پھر اس طرح جب وہ صبر کرے گا, جب اس کے ذہن میں ایک ٹارگیٹ ہوگا تو پھر وہ جو کمپلینٹ کرنے والی بات تھی نا وہ نہیں آتی بندے کے اندر. جب پتا ہو کہ میرا ٹارگیٹ یہ تو ساری ڈسٹریکشنز ہیں بیچ میں آ رہی ہیں, لوگ تو مجھے ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں, میں نے اس طرح اپنا کام کرنا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. میں جب کبھی یورپ میں ٹریول کرتی تھی تو ٹرین میں نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا نا, جب شروع میں جاتی تھی مجھے پتہ ہوتا تھا نماز کا ٹائم ہونے والا, میں گھر سے وضو کر کے وہاں پر میں ٹرین میں ہی نماز شروع کر دیتی تھی سب کے سامنے. تو میرے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہو, وہ کیا سوچیں گے. میں نے کہا یہی تو ان کو سچوانا ہے, یہی سچوانا ہے. تو پھر ماشاءاللہ وہ سب قائل ہو گیا اور کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ واقعی سب کو سچوانا ہے ہم. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ میرے 2 سوال تھے. ایک تو جو صدقہ ہے اس کے بارے میں کہ عورت کی کتنی پارٹیسپیشن ہے صدقے کے لحاظ سے, یعنی اس کو کیا کرنا چاہیے, کتنا صدقہ. عورت کی آمدنی کے 2 ذرائع ہوتے ہیں, ایک اس کے ہسبینڈ کی کمائی جس میں سے وہ خود اپنی بیوی کو سپینڈ کرنے کے لیے دیتا ہے, اور دوسرا عورت کی اپنی کمائی, اگر جاب ہے یا وراثت میں سے کچھ ملا ہے یا کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے اس نے, تو اس میں سے اس کے اوپر خاندان والوں پہ خرچ کرنا کوئی فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے یا ہسبینڈ پہ کرتی ہے تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. اور اگر باہر دیتی ہے اپنی چوائس کے ساتھ تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. اپنی آمدنی میں سے جو بھی چاہے کرے, اسلامکلی اس کو اجازت ہے. لیکن ہسبینڈ جو دیتا ہے تو اس میں سے اگر وہ کچھ صدقہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے کنسنٹ کے ساتھ کرے, الا یہ کہ تھوڑا بہت اگر جیسے نارمل روٹین میں کچھ اپنے اوپر خرچ ہوتا ہے, کچھ آنے والے سوالی اور محروم کو دے دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہاں پہ صورت میں دیکھ رہی تھی کہ جہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا مال, آپ کی اولاد, آپ کی بیوی کوئی بھی جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گی. لیکن جب ہم صدقہ جاریہ کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم اولاد کی تربیت جب کرتے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی, تو وہ یعنی ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں جو وہ کرے گی جو کچھ بھی تو تب صدقہ جاریہ ہوگی, یا آخرت میں بھی وہ ہمارے دنیا میں جو کچھ کریں گے ہمارے بعد, یعنی اگر ہم مال کو اچھی جگہ انویسٹ کر جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, یا پھر ہماری اولاد ہماری طرف سے کچھ صدقہ کرتی ہے, جیسے پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. تو ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے, وہ بہت صدقہ کرتی تھی, تو میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو. تو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے پھر کنواں کھدوایا تھا کہ حاضی لم سعد. اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث ہیں اس معاملے میں, تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. جب تک وہ کنواں ہے, جتنے لوگ پانی پئیں گے سارے کا سارا ثواب ان کی ماں کو ملتا رہے گا. اسی طرح اولاد جب تک زندہ ہے, اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے, جتنے بھی نیکی کے کام کریں گے وہ سارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. لیکن قیامت کے میں جب حساب ہوگا اس وقت وہ اولاد, وہ نیکیاں جو ہوں گی ان بچوں کی, ان کے حصے میں بھی آئیں گی اور ماں باپ کے حصے میں بھی آئیں گی. لیکن یہاں جس کا ہے نا کہ مال اور اولاد کام نہیں آئے گی, یہ اس شخص کی ہے جو خود بھی عمل نہیں کرتا اور بچوں کی بھی تربیت نہیں کرتا صحیح, اور مال کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا. جزاک اللہ. یہ جو قیامت والے دن قبر سے اٹھنے کا منظر ہے, یہ ایک دفعہ ہم سیالکوٹ کے قریب ایک جگہ ہاسپٹل میں تھے, تو ہمارے سارے لڑکی تھی, اس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا نا, تو ایک دن سحری کے ٹائم دورہ پڑا اس کو, ہم اس کے پاس سوئے ہوئے تھے, تو جیسے اس کو دورہ پڑا تو بہت عجیب سی آوازیں نکلتی ہیں اس کے منہ سے نا, تو بہت عجیب سی آواز نکلی, ہم ڈر گئے, ہماری آنکھ کھلی, ہم سب بھاگ کے دوڑے نا, تو دروازہ بھی ایک تھا, تو ہم سب ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے. تو ایسے مجھے قیامت کا منظر یاد آ رہا تھا کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو ہم کیسے دوڑتے ہوں گے نا ایک جانب, اور کچھ ہمیں چیزوں کی پرواہ نہیں تھی, اپنی کی چیزیں کہاں رہ گئی ہماری, تو تب بھی ہم ننگے اٹھائے جائیں گے, بدن پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ننگے پاؤں ہو گئے. تو وہ منظر مجھے یاد آ رہا تھا, اس کو یاد کر کے. چھوٹی سی بات ہے, قبلے کا بھی جیسے پڑھا ہے کہ نماز کے لیے ضروری ہے, تو اس ہال میں اکثر جب اس سائڈ پہ نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ
चेंज सा कर देते हैं। जब लड़कियां पढ़ रही होती है ना तो वो उन खिड़कियों की तरफ मुंह कर लेती हैं। हाँ जी। नो 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 नो, आपको पता है कि ये बिल्डिंग जब बनने लगी थी तो मैंने उसमें ख़ास तौर पर ये कहा था कि जो मेन हॉल है वो किबला रुख बनेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब अलहुदा में एंटर होता है तो टेढ़ी सी एंट्रेंस है, उसकी वजह से हमारी सेटिंग हटी, लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि किबले की तरफ ही हो, और ये नहीं कि उन खिड़कियों के पास पढ़ें तो उधर मुंह कर लें और उधर पढ़ें तो उधर मुंह कर लें। ये सेंट्रल जो पॉइंट है ये है असल में किबले का रुख, खिड़कियों की तरफ किबला नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हमारा डिस्कशन टाइम है, इंशाल्लाह देखते हैं सवालात को। आज हमारे साथ क्लास में बहुत से नए साथी भी मौजूद हैं, तो उनके लिए बताते चलें कि हमारी क्लास का पैटर्न ये होता है कि शुरू में हम कुछ सवालात को देखते हैं, पिछली क्लास के कुछ रिफ्लेक्शंस भी होते हैं, फिर उसके बाद हम नया लेसन करते हैं, फिर नए लेसन पे कुछ डिस्कशन की जाती है, फिर होमवर्क्स होते हैं, और फिर एंड में ये है कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रांसलेशन टाइम होता है जिसको हम वाया ब्रेकआउट रूम्स कराते हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में चले जाते हैं, वहाँ उनके इंचार्जेस जो हैं वो उनके मुंतज़िर होते हैं, और फिर इस तरह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका तर्जुमा जो है वहाँ पर सुना जाता है। तो चलिए आप सब तैयार हैं, पहला सवाल देख लें इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कैसे साबित होती है? कौन देगा इसका जवाब? बहुत से हाथ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। जी, कौन बताएगा इसका जवाब? तस्नीम तस्नीम बरीरा बताए। तस्नीम बताएं। तस्नीम बरीरा को चांस दे दें, बरीरा ने अभी तक कोई बात नहीं की। जी बरीरा। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही साबित होती है दिल से, जिस्म से, अमल से, इखलास से और खशू हुजू से इबादत करके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जी उसको बहुत अच्छा बुलेट्स में बता दिया। स्क्रीन पर देखिए, पढ़िएगा आप भी। जी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही अमल से, जाहिर और बातिन से, दिल और जिस्म के साथ साबित होगी। हर तरह की इबादत इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए करना ये कल्ब के साथ गवाही है। सही तरीके पर इबादत करना ये अमल के साथ गवाही देना है। कि सही तरीके पर इबादत करना ये अमल के अमल के साथ साथ गवाही देना। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इस सूरत में तकरार के साथ नमाज का जिक्र क्यों किया गया है, क्या वजह है? महरीन बताएं। जी महरीन बताइए। जी ये यहाँ का जिक्र दोनों आयतें क्योंकि मुख्तलिफ हैं इसलिए यहाँ पर तकरार है, और दवाम और मुहाफिजून के बारे में जो कहा गया है, दवाम वो नमाज जो छोड़कर किसी भी मसरूफियत में मशगूल नहीं होते नमाज छोड़कर, और मुहाफिजून मतलब कि उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जिनके बगैर नमाज नहीं होती, जैसे कि वजू और पाक साफ हमारा लिबास हो, जगह पाक हो, किबला रुख होकर वक्त दाखिल हो चुका हो, सब तरह का ख्याल और नमाज की हिफाजत का ख्याल रखते हैं। तो उसकी अहमियत के पेश नज़र दोनों अलग अलग सिफात हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। दाइमून को जरा दोबारा क्लियर कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं कि नमाज को छोड़कर किसी भी मसरूफियत में मशगूल नहीं होते, उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है? नमाज रहती है जी। नमाज रहती है उनकी प्रायोरिटी, कि ये नहीं कि वो कहते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूं फिर मैं नमाज पढ़ती हूँ, फिर मेरा ये काम हो जाए तो फिर मैं आराम से नमाज पढ़ूंगी। वो क्या होता है, वो कभी आराम से फिर नमाज होती है कि आप नहीं कहीं मैं होता। पहले सारे काम खत्म कर लूं फिर नमाज की तरफ आऊं? उनकी प्रायोरिटी क्या है कि पहले वो नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे काम कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखिए कि नमाज में ये सारे जवाबात हैं। नमाज में औरत का सतर क्या है, ये बताइए। आज इस हवाले से आपको क्या बात समझ में आई है, कौन बताएगा? आलिया अकबर। जी आलिया बताइए। नमाज में औरत का सतर है कि सिवाय हाथ, चेहरे और पाँव के बाकी हर चीज उसकी ढकी होनी चाहिए, और उसमें ना ही कोई उसका ना उसके जो पजामा है वो टाइट हो, ना सुराखों वाला हो कि उसमें से कुछ नजर आए, और ये ना तो इतना वजाहत है ना।
جی مین ڈریس کیا پتا چل رہا ہے کہ نماز میں عورت کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ پیر کورڈ ہوں گے. اچھا پاؤں بھی کورڈ ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. نماز میں عورت کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ ستر ہے. ستر. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں 3 معنی جمع کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ میں چاہوں گی کہ ایک پوائنٹ ایک ساتھی بتائے اور انشاءاللہ دوسرا پوائنٹ دوسرا ساتھی اور پھر تیسرا. تو پہلا پوائنٹ کون بتائے گا؟ طاہرہ ہم آپ سے لیتے ہیں طاہرہ. کوئی اور اپنا مائک کھول کے نام لے جس نے کوئی بات نہیں کی. فاطمہ سفیان. جی فاطمہ. پہلا انسان کو حقیر بیان کرنا، انسان کی تحقیر بیان کرنا اور تکبر کرنے والے کا رد کرنا. ٹھیک ویری گڈ. نیکسٹ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں فرحانہ شکیل بتائیے. کفار فرحانہ رد کرنا ان کی اس امید کا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. کفار کی اس امید کا رد کرنا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت کیوں؟ میں داخل ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ جنت میں ایکویژن ہے. کیونکہ کفار جنت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کفار کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ نیک عمل کے بغیر تو کوئی جنت میں دخول ہے ہی نہیں. ہاں جی. تیسرا کون بتائے گا؟ سعدیہ. جی سعدیہ بتائیے. تیسرا ہے کہ الاحتجاج علی البعث بان اللہ خلقهم من ماء مہین، دوبارہ جی اٹھنے پر جو حجت وہ کرتے تھے کہ ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ان کے تکبر کو رد کیا گیا. آپ یہ لاسٹ والا جو جواب ہے نا وہ پڑھیے گا ذرا. پوائنٹ نمبر 3 کو پڑھیے. دوبارہ جی اٹھنے پر حجت لی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں حقیر پانی سے پیدا کیا تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ انہیں دوبارہ پیدا کر دے. جی الحمدللہ. نیکسٹ کوشچن دیکھیے کہ کیا علامت ہے اس شخص کی جس نے اعراض برتا اس سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے؟ کیسے ہم کو کر سکتے ہیں پن پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ کس نے جواب نہیں دیا؟ پہلے ان سے انشاءاللہ لے لیتے ہیں. شاہدہ پروین نے نہیں دیا، بالکل نہیں دیا. شاہدہ آپ نے دیا ایک دفعہ بھی، رک جائیے. کوئی اور نہیں دیا آپ نے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر آپ بتائیے. اس میں یہ ہے کہ باطل جیسے ہیں بحث مباحثہ کرنا اور حق کے ساتھ گفتگو کرنے کے مخالف ہوتے ہیں، اور کھیل کود اور محنت کی ضد ان کے نفع اسی کوشش پہ لوٹتے ہیں. مراد یہ لی گئی ہے کہ جیسے محنت انسان کے کام نہیں آتی، تو جو پہلا ہے وہ علم نافع کی ضد ہوتی ہے، اور دوسرا عمل صالح، اور ہمیں عمل صالح کرنا ہے تاکہ ایسے شخص نے حق کے ساتھ کلام نہیں کیا اور نہ اس نے عمل درست کیا. یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جو اعراض برتتا ہے، اور اس سے جو رسول کیا ہے اس سے ان دونوں کا کام لازمی طور پر سرزد ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل صالح کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل. تو علامت پھر کیا پتہ چلتی ہے اس شخص کی جو آپ نے دوبارہ شروع میں بتایا تھا؟ اسکرین پہ دیکھ کے دوبارہ سے پڑھیے اس کو کہ وہ کیا باطل کرتا ہوتا ہے. ہے، باطل ہوتا ہے اور بحث مباحثہ میں جی باطل میں بحث مباحثہ کرنا اور کھیل کود میں لگے رہنا. کھیل کود میں جی لغو میں مشغول ہو جاتے ہیں. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. سورت کے شروع اور آخر میں مناسبت کی کیا وجہ ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ ہاں جی کس نے جواب نہیں دیا؟ سیما مظہر آپ کچھ کہیں گی اس پر؟ افشا بتائیں. افشا آپ ہیں کہاں پہ؟ نیچے ہیں؟ اچھا بتائیے. جی السلام علیکم. اس میں یہ مناسبت ہے کہ سورت کے شروع میں کفار نے عذاب کا سوال کیا تھا، عذاب کے بارے میں، تو آخر میں اس دن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار بھی کرتے تھے اور مانگتے بھی تھے، تو اس لیے یہ آپس میں اس کی مناسبت بتائی گئی. بالکل ٹھیک. آپ ذرا اسکرین دیکھ کے پڑھیے. جی.
सूरत के शुरू में वाक़े होने वाले अजाब के बारे में सवाल किया गया था। इस अजाब को हल्का और दूर समझते हुए और सूरत के इख्तिताम पर उस अंजाम को जिसका वो सामना करने वाले हैं बता दिया गया है, ताकि वो अपना बचाव ले लें और वो अपने रब की तरफ पलट आए। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि आप में से कोई इस पर कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहे, आज के लेसन पर कोई बात कहना चाहे, कोई भी साथी। आलिया, जी आलिया, आप कहिए। मुझे जो अभी आज वाले लेसन से मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे एक मोटिवेशन मिली है ना, वो अपनी नमाज के लिए मिली है। बेशक। जितना इस नमाज और स्पेशली ये जो नंबर 11 था, इससे तो मतलब ये दायमून वाली जो चीज है ना, जो हाफिजून भी हम किसी वक्त कर लेते हैं, पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन दायमून वाली में हम औरतें खास तौर पे हमारे साथ अक्सर ये हो जाता है कि हम किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, जो कि मुझे अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये किस कदर गलत बिहेवियर है। ऐसा ही है। मैं वही कह रही हूँ ना कि जो हम कहते हैं बस अभी फारिग हुई तो बस मैंने 2 मिनट का काम रह गया है और बस अभी मैं कर लूंगी, और फिर क्या होता है, होते 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 कभी और तो उसके नमाज बाद रह ही जाती है। हम बिल्कुल उसके बाद सिर्फ वाकई वो जो आता है ना कि वो ठोंगे मारते हैं, हम ठोंगे ही मार रहे होते हैं फिर, बिल्कुल वही होता है। तो मुझे उसमें ये चीज, मुझे खास तौर पे आज जिसके ऊपर मेरा अटक गया था जहन, वो ये एक चीज थी कि ये चीज अपनी ठीक करनी है। जब ये ठीक होगी और इस चीज पर फोकस होंगे तो बाकी चीजों में फोकस आएगा। और एक और चीज के जो हमने अहद अपने से भी किए हुए हैं, हम उनको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते कि हमने अपने साथ क्या क्या चीज, अपने टारगेट्स क्या अचीव करने के लिए सोचा था। हर वो चीजें पीछे रह जाती हैं और बाकी दुनिया के काम आगे आ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखिए कितना जरूरी है ना, जब हम इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो हमें ये सारी चीजें जो हैं वो एज रिमाइंडर सामने आती हैं। और जब सामने आती हैं और हम अपना खुद का जायजा लेते हैं और फिर समझ आता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे कहाँ से कैसे जो है ना अपने आप को दुरुस्त करना है। और इसके बारे में हमेशा एक बात साजा इतना कहती हैं कि जिसकी नमाजें दुरुस्त हो गई है ना, उसका सब कुछ ठीक हो गया। तो ये कि पहले नंबर पे अलर्ट होके ना अपनी नमाजों पर काम करने की बहुत जरूरत है कि हम अपनी नमाजों की इस्लाह करें। और ये जो 2 बातें हमें आज मिली है ना, कौन सी 2? एक दाइमून वाली बात और दूसरी कौन सी है, बताइएगा आप ही। हाफिजून। ये आप हाफिज इसको जैसे ये 2 पेयर्स है ना, इसको बस अपने दिमाग में बिठा लें कि मैंने दाइमून में क्या करना है, मैंने हाफिजून में क्या करना है, और बस इसको पकड़ के रखें इंशाल्लाह। चलिए अब थोड़े से आपको पहले होमवर्क सिखा लेते हैं, फिर भी हमारे पास इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम होगा तो फिर दोबारा आपसे बात करते हैं। कुछ कोर्स के हवाले से भी मैंने आपको बताना मैम है। एक बात मैं कहना चाहूंगी। नाहिद। आपका नाम? नाहिद। ताहिरा? नाहिद, नाज जी। नाहिद बताइए। जी जी। मैं अभी मैंने सुना, ये तो मैं ये पहली दफा मैंने सुना है, आज मेरा पहला दिन था तो जी जी बहुत वेलकम। दिल मेरा, हाँ मेरा दिल बहुत ज्यादा बहुत खराब हुआ एक तरह से कि हम जो जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, हम इतना टाइम लगाते हैं, पाबंदी 5 वक्त की हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जहन हमारा और दिल जो है ना वो कहीं और होता है। हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। हम अगर वही टाइम हम अगर कयामत और को मद्देनजर रखते हुए जन्नत दोजख को और अल्लाह को हम न अपने करीब जानकर पढ़ेंगे तो वही नमाजें हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएंगी। और ये हमारे तो कोई काम नहीं आएंगी इस तरह की नमाजें कि हम नमाज में इधर उधर के ख्यालात आते रहते हैं और हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, दिखावा है ये तो एक तरह का। बस यही है ना कि जब नमाज शुरू करने लगे ना, उससे पहले ना अपने आप को तैयार भी करें कि अब बाकी सब बातें इसके बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बाकी सारी बातें उससे छोटी हैं। उसको पॉज लगाएं, खुद पॉज लगाएं और फिर फोकस करें और अपनी नमाज जो है उसको शुरू करें। और बाकी ये कि दुआएं भी करें, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मुझे सिखाएं मैं कैसे दायमून में हो जाऊं, कैसे मैं यूं हाफिजून की तरह अपनी नमाजों की हिफाजत करूं,
तो ये कि खूब खूब जो है ना अपने लिए दुआएं भी मांगे। अच्छा, इंशाल्लाह। थोड़ा सा होमवर्क का एक नज़र ज़रा देख लेते हैं। अमली काम में ये है कि अपनी नमाज के लिबास और चादर का आपने जायज़ा लेना है कि क्या वो सतर के तकाजे पूरे करता है, यानी कि चेहरे और हाथ के अलावा बाकी सब मेरा कवर्ड होता है कि नहीं होता। फिर ये है कि आपने दुआएं मांगनी है। बहुत ही प्यारी सी दुआएं जो थी वो आज हमने देखी थी। तो ये सारी दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, या आपने सारी सारी जो दुआएं इस हफ्ते मांगनी है। और फिर इंशाल्लाह हर हफ्ते जो है हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं कि आप जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है उसको याद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप सबको नजर बद से बचाए। माशाल्लाह आप बहुत प्यारा याद करें और बहुत प्यारा सुना रहे हैं। तो ये है कि कोशिश जो है इसको जारी रखिए। और ये है कि ये सारी जो है आयात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए हैं। और अब आपको बताते हैं जनाब कि अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि थर्सडे 12 सितंबर जो है वो अल कुरान तदब्बुर व अमल जुज़ तबारकल्लाह जी की आपकी लास्ट क्लास है पार्ट 1 की। लेकिन पार्ट 2 जो है इंशाल्लाह 26 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है। 23 वीक्स का ये कोर्स होगा। और आज बहुत से साथी ड्यूरिंग चैट मुझसे पूछ रहे थे कि ये कोर्स कब मतलब ये क्लास जो है ये कब होती है और हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए अब मैं बताती चलूँ कि हमारी ये क्लास जो है वो सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन होती है, थर्सडे वाले दिन दोपहर 3:30 to 5:15 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। और ये है कि 26 सितंबर को इंशाल्लाह हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एडमिशन्स जो हैं उसमें ओपन है। अगर तो आपका e-alhuda.com पर ऑलरेडी अकाउंट है तो बस आपने लॉग इन करना है और इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद जो है इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करना है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो एक वीक आपको मिलेगा, मैं पार्ट 1 के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। आप ये है कि उसमें ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप पार्ट 2 में फ़ौरन एनरोल कर लें, ताकि अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझे राब्ता कर सकें, या जो हमारी एडमिन है अंदलीब उनसे राब्ता कर सकें और ये कि वो आपको गाइड कर सकें। अदरवाइज ये है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ वेबसाइट तक पहुंचना है, लॉगिन करना है और आपने तदब्बुरुल कुरान की कैटेगरी में जाना है। वहां पर आपको ये ऊपर नजर आ जाएगा अल कुरान तदब्बुर व अमल जुज़ तबारकल्लाह जी पार्ट 2। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब ये है कि हमारा ट्रांसलेशन टाइम है और जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और आपके इंचार्जेस जो हैं वो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह सब मौजूद हैं यहाँ पर। थोड़ा सा तरीका बताते चलें आपको। तरीका ये है कि इंशाल्लाह मैं जो आपके ग्रुप्स हैं ब्रेकआउट रूम्स उनको ओपन करूँगी और आप जो हैं सब के सब इंशाल्लाह अपने रूम्स में चले जाएंगे। और इसका तरीका ये होगा कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो है एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन ब्रेकआउट रूम्स का, आपने उस पर क्लिक करना है, अपना रूम जो है उसको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ये है कि आपने इंशाल्लाह अपने रूम को ज्वाइन करके वहां पर अपना ट्रांसलेशन टाइम जो है वो करना है। और जो हमारे मेन सेशन के साथी हैं उनके साथ आज हमारे साथी ज़ेबा मौजूद हैं, ज़ेबा हबीबुर रहमान, इंशाल्लाह वो यहाँ पर जो है उनका तर्जुमा सुनेंगी। और जो हमारे साथ आज नए साथी हैं वो भी मोस्ट वेलकम है कि वो मेन सेशन में रुकें और इस एक्टिविटी को इंशाल्लाह ऑब्जर्व करें। जी, तो रूम्स आपके ओपन कर दिए गए हैं। मैं इंचार्जेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। और साथ ही साथ मैं बाकी सब साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने रूम्स को सेलेक्ट करें और ज्वाइन करें। और तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी स्क्रीन जो है वो इनएक्टिव हुई है तो कोई बात नहीं, अपनी स्क्रीन को टच कीजिए, टच करते ही वो एक्टिव हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा और ये कि आप उसको क्लिक करें, रूम सेलेक्ट करें और ज्वाइन करें और इंशाल्लाह ये है कि आप अ, अपने रूम्स में जाइए। जी ज़ेबा, माइक इज ओवर टू यू नाउ। मेरी तरफ से इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हम सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए जी दुआ कर लेते हैं पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मेरे पास जिन स्टूडेंट्स के नाम है मैं बारी बारी आप उनको कॉल करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी आलिया अकबर, आलिया है हमारे साथ। जी जी आलिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमाली तो क्या हुआ है, अल्लदीना उन्हें जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, क़िबला का तरफ आपकी, मुख्तिईन दौड़ते चले आते हैं, अनिल यमीनी दाईं तरफ से, व अनिल शिमाली और बाईं तरफ से, आइजीन ग्रोह दर ग्रोह, ठीक है, अयतमाऊ ठीक बस ठीक है, दो दो आयत करके हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आयशा, आयशा अली। मतलब मैं नाम कॉल कर लेती हूँ, सब हैंड रेज कर ले जिन्होंने मैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, मदिया एहसन, रोमाना अख्तर, सादिसा जी रोमाना। जी, एक सना अब्दुल्ला, शबाना अहमद, शाजिया अलीम, सुमेरा अहमद और वानिया अब्बास। ये सब अपने हैंड रेज कर लें ताकि फिर मैं वन बाय वन मैं कर दूँ। जी शबाना आप पढ़ लीजिए, आपका नजर आ रहा है मुझे, इसके बाद आप पढ़िए। जी आयत मऊ क्या तमा रखता है, कुल्लू हर कुल्लुम रिइन हर शख्स मिनहुम इनमें से, अन के युदखला वो दाखिल हो, जन्नाता जन्नत में, नाइम युदखला, नेमतों वाली। युदखला पूरा पढ़िए। युदखला वो दाखिल हो या वो दाखिल किया जाए, जी वो जन्नता दाखिल किया जाएगा, जन्नता जन्नत जन्नत नाइम नेमतों वाली, कल्ला किसमें हर दाखिल किया जाएगा, किसमें दाखिल किया जाएगा, जन्नता जन्नता जन्नत। जन्नत में, जी नाइम जन्नत नेमतों में नेमत नाइम, वाली। ठीक है, नेमतों वाली, बारकल्लाह फीकुम। कल जी आगे से कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना बेशक हम खलकनाहुम पैदा किया हमने उन्हें, मिम्मा इससे जो, यालमून वो जानते हैं। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम। जी नेक्स्ट सादिसा आप पढ़ लीजिए। फला पस नहीं, उक्सिमो मैं कसम खाता हूँ, बिरब्बी रब की, बिरब्बिल मशारी की मुशरिकों की, वल मगारिबी और मगरिबों की, इन्ना बेशक हम लकादिरूना अलबत्ता अलबत्ता कादिर हैं। बारकल्लाह फीकुम। जी अल अला इस पर, अन के, नुबद्दिला हम बदल दे, खैरन बेहतर, मिनहुम इनसे, वमा और नहीं, नहनु हम, बिमसबुकीना नाकाम होने वाले। बारकल्लाह, माशाल्लाह। जी और हमारे साथ इस ग्रुप के जो मेंबर हैं, शाजिया हैं हमारे साथ, सुमरा, वानिया। जी काजी अली। जी शाजिया जी पढ़िए। जी अला इस पर, अन के, नुबद्दिल हम बदल दें, खैरम बेहतर, मिनहुम उनसे, वमा और नहीं, नाहनु हम, बिमसबुकीन नाकाम होने वाले, पदर हम बस तो छोड़ दीजिए इन्हें, यखूदू वो बहस मुबाहिसा करें, वयल अबू और वो खेलते रहें, हत्ता यहाँ तक के, युलाकू वो जा मिले, यौमहुम अपने उस दिन को, अल्लजी वो जो, युआदून वो वादा किए जाते हैं, बारकल्लाह फीकुम। यौमा। बस ठीक है। और है हमारे साथ कोई अ, रोमाना, रोमाना है हमारे साथ। जी उस्ताजा। जी यौमा जिस दिन, यखरुजूना वो निकलेंगे, मिनल अजदासी कब्रों से, सिराअन दौड़ते हुए, का अन्नहुम गोया कि वो, इला नुसबिन तरफ आस्तानों के, यूफिदून वो दौड़ते हैं, यूफिदून वो दौड़ते हैं, तो ख्वाशियतन आप दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। यूफिदूना वो दौड़ते हैं। युफिदूना, फी का कसरा है ना। जी यूफिदूना, हम्म, ठीक। ख्वाशियतन
झुकी हुई होंगी, अबसारुहुम निगाहें उनकी, तरहकुहुम तरहक छा रही होगी, जिल्लतुन जिल्लत, ज़ालिका ये है, अल-यौमा दिन, अल्लज़ी जिसका, कानू थे वो, युअदून वो वादा किए जाते। बारकल्लाह फीकुम। जी, और हमारे साथी सुमरा मदिया एहसन है हमारे साथ। जी, बाकी सब हो गए हैं जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई रह गया हो जो इस ग्रुप में था। ओके, ठीक है, स्टार्ट से दोबारा से पढ़ते हैं, अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो। जी, पीछे से दिखा दीजिए। जी, मरियम कुरैशी आप पढ़ेंगी। मरियम, आपका माइक ऑन। जी, अस्सलाम आयशा। वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, पढ़ना शुरू कीजिए मरियम। बाजी आयत नंबर 36 से। जी जी, अब 36 से आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। जी बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक आयत फमाली पढ़ें सब पढ़ें। जी, फमाली तो क्या है, अल्लजीना उन्हें कि जिन्होंने कफरू कुफर किया, क़िबलका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मुहतिईन दौड़ते चले आ रहे हैं, अनिल आने वाले, यमीन दौड़ते चले दौड़ते चले आने वाले। आने वाले हैं, ठीक है, अनिल यमीन ठीक है, एक आयत दाएं। एक एक आयत पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, आयशा आप पढ़ेंगी। आलिया पर हो गई, और कोई और जो पढ़ना चाहे। शबाना। जी, शबाना आपने नहीं पढ़ा। जी चलिए मैंने आप, पढ़ा है पहले। अच्छा, और कोई ऐसे इसको मौका देते हैं जिसने नहीं पढ़ा, जो पढ़ना चाहता है, और बाकी और। रेशमा रेशमा वालेकुम। नहीं, रेशमा जी, रेशमा पढ़िए। अनिल यमीनी दाएं जानिब से, वानी शिमाली और बाएं जानिब से, अजीन गिरो दर गिरो। ठीक है, अयतमाऊ क्या बस तमा रखता एक है। आयत, बस रेशमा जी जी एक आयत, ओके। एक एक आयत। ठीक है, और कोई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, सईदा आप पढ़िए। जी यतमाऊ क्या वो तमा रखता है, कुल्लुन हर, इमरुइन शख्स, मिनहुम उनमें से, अइन के, युदखला के वो दाखिल किया जाएगा, जन्नता जन्नत में, नाइम नेमतों वाली। ठीक है, बारकल्लाह फिकुम। मरीम जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। जी, बाकी और जो पढ़ना चाहते हैं, काफी सारे साथी हमारे साथ हैं। ठीक है, ठीक। आप। रुमाना दोबारा पढ़ सकते हैं। जी, रुमाना पढ़िए आप पढ़िए। यहाँ से पढ़ना सारा कल्ला 39। कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना बेशक हम, खलकनाहुम पैदा किया हमने उन्हें, मिम्मा उससे जिसे, उसे मिम्मा जिसे। यालमून उससे जिसे वो जानते हैं। याद। फला पस नहीं, उक़सिमू मैं कसम खाता हूँ, बिरब्बी रब की, अल मशारिक़ी मशरिक़ों के, वल मगारिब और मगरिबों के, इन्ना बेशक हम, लक़ादिरून अलबत्ता कादिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फिकुम। जी, शबाना आप पढ़िए। शबाना जी। हाँ जी। अ, फ- अला इस पर, अन के, नुबद्दिला हम बदल दें, खैरन बेहतर, बेहतर, मिनहुम इनसे, वमा और नहीं, नाहनु हम, बिमसबूकीन नाकाम होने वाले, फजरहुम बस छोड़ दीजिए उन्हें, याहूदू वो बहस मुबाहिसा करते रहें, व यल अबू और वो खेलते रहें, हत्ता यहाँ तक कि युलाकू वो मुलाकात करें, यौमाहुम यौमाहु गुलाबू सॉरी वो जान। यौमाहुमुल्लज़ी उन अपने इस दिन से, अल्लज़ी वो जो युअदून वो वादा किए जाते हैं। जी, बारकल्लाह फिकुम। जैसे है ना, युलाकू वो जामिले यौमहुम, अपने दिन को। ठीक है, अपने दिन बारकल्लाह को। फिकुम। जी ठीक है, और कोई हमारे साथ है जी। आ, साजिशा। आलिया अकबर। चलिए आलिया पर आप पढ़िए।
یوما جس دن یخرجون وہ نکالے جائیں گے وہ نکلیں گے من الاجداثی اپنی قبروں سے سران دوڑتے ہوئے کأنہم گویا کہ وہ الی نصبین طرف آستانوں کے یوفضون وہ دوڑتے ہوں گے بارک اللہ خاشع جی سعدی صاحب آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں جی جی پڑھیے میم جی آپ پڑھ لیجیے لاسٹ خاشیتاً جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم نگاہیں ان کی ترہقہم چھا رہی ہوں گی ان پر ذلتن ذلت ذالکا یہ ہے اليوم الدین الذی جس کا کانو تھے وہ یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے بارک اللہ فیکم ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا بس اب ہم دعا کر لیتے ہیں اگر اس سے پہلے کسی نے 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس کسی نے کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہہ دیجیے کچھ کہنا چاہ رہا ہے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے چلیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ساتھی ہمارے نئے کورس میں ضرور جوائن ہوں گے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آپ کو سینڈ کر دی جائے گی جی جی ناہید میم اگلے ہفتے بھی سنا جائے گا یہ لفظی ترجمہ جی کمپلیٹ نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس کورس کی تکمیل ہے انشاءاللہ جتنے بھی آج ساتھی موجود ہیں میں ان سے کہوں گی کہ وہ ضرور جو ہے نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ جوائن کریں زوم کا لنک جو آپ کے پاس ہے آلریڈی اسی لنک سے آپ نیکسٹ ویک پر انشاءاللہ جوائن کر سکتے ہیں میم میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میں آج پہلی دفعہ لیے میں نے تو میں بھی یاد کر کے سناتی ترجمہ تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ اگلے ہفتے بھی کچھ سنا جائے گا تو بتا دیں پھر میں بھی یاد کر کے آؤں گی انشاءاللہ آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیجئے نا ہم آپ سے ہر ہفتے سنیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ چلیے جی دعا کر لیتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله